1980 کا دور ہے۔ مہمان ٹیم کے کپتان جناب عمران خان پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ برٹش میڈیا ان کے سامنے ہے۔ وہ انہیں کہتے ہیں، دیکھو اس دفعہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ اس دفعہ پاکستانی ٹیم یو کے کی کرکٹ ٹیم کو اس کی سرزمین پر شکست دے گی۔ نومبر 2024 میں جب انہوں نے احتجاج کی فائنل کال دی اور اس کال کا نتیجہ ان کے توقع کے برعکس نکلا، تو انہوں نے وہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، دیکھو ابھی مزید کچھ نیا ہونے والا ہے، میں نے ابھی آخری کارڈ نہیں کھیلا۔ شاید وہ ابھی تک کرکٹ کے میدانوں میں ہیں، پاکستانی سیاست کے اصول وہ ابھی تک نہیں سیکھ پائے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا لیڈر اور کامیاب کھلاڑی وہ آخر اس وقت جیل میں کیوں ہے؟ آخر وہ کون سی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ جیل میں پہنچے؟ اور اس مختصر ویڈیو کے آخر میں وہ راز بھی آپ کو افشا کر دیں گے کہ وہ کیسی حکمت عملی ہے جس کو اختیار کر کے عمران خان واپس اقتدار کی کرسی تک پہنچ چکے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پہلی غلطی، اداروں سے تعلقات کی خرابی۔ عمران خان کا سب سے بڑا چیلنج ان کے اداروں سے تعلقات تھے۔ ایک وقت تھا جب ادارے ان کی پشت پر تھے، لیکن بعد میں اختلافات نے ان کی سیاسی طاقت کو کمزور کر دیا۔ پلاننگ کی کمی۔ جناب عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن کے بعد عوام کو بڑے بڑے خواب دکھائے۔ ہماری ڈیولپمنٹ تعلیم پہ ہوگی، ہم سارے لوگوں کو ایک قوم بنانے کے لیے ایک نصاب لے کے آئیں گے۔ 10 ارب درخت انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم لگائیں گے۔ انشاءاللہ یہاں کا موسم بدلیں گے، اپنے دریا صاف کریں گے، پانی صاف کریں گے۔ میں آپ پنجاب کی اور پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا، میرٹ لے کے آئیں گے۔ 1 سال میں سارے مقدمے ختم ہونے پڑیں گے۔ میری پارٹی اپنی بچیوں کو تعلیم دے گی، ہم نے ان کو قانونی طور پہ تحفظ دینا ہے، لیکن ان پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے۔ معیشت، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل پر ان کی حکومت کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بیانیہ کی تبدیلی۔ خان صاحب کا نعرہ احتساب سب کا کافی مؤثر تھا، لیکن بعد میں ایسا لگا کہ یہ نعرہ اور وہ ادارہ جس نے احتساب کرنا تھا صرف مخالفین سے انتقام تک محدود ہو گیا۔ اس سے ان کی مقبولیت میں کمی آئی۔ تیسری خامی، سیاسی اتحاد کی ناکامی۔ اپوزیشن پارلیمانی جمہوریت کا حسن ہے۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے، نئی قانون سازی کے لیے اپوزیشن سے ڈائلاگ ضروری ہے۔ قومی اسمبلی، سینٹ، اسپیکر کا چیمبر، یہ سب پلیٹ فارم اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے دور میں اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بجائے عمران خان نے ان کے خلاف سخت بیانیہ اپنایا اور مذاکرات اور کسی قسم کی مشاورت سے گریز کیا، جس سے ان کی سیاسی حمایت محدود ہو گئی۔ محترم عمران خان کی ایک بہت بڑی خوبی، انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے آغاز میں یہ نعرہ لگایا کہ وہ پاکستان میں ریاست مدینہ کا نظام نافذ کریں گے۔ وہ اپنی تقاریر میں اکثر مذہبی ٹچ دیتے رہے۔ تقریر کے شروع میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کے چاہنے والوں میں مذہبی لوگ بھی ذوق در ذوق شامل ہو گئے، اور جناب عمران خان روحانیت کے قائل بھی ہیں، ان کی بیگم بھی ایک روحانی شخصیت ہے۔ تو مذہبی میدان میں ان کے چاہنے والوں نے ان کی 2 غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ پہلی مذہبی غلطی، پاک وطن شریف میں انتہائی محترم بزرگ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سجدہ کرنا۔ پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے کسی بھی فقہ، مسلک، فرقہ یا جماعت میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ناجائز ہے۔ دوسری مذہبی غلطی جو ان کے مذہبی شعبے سے چاہنے والوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، شہباز شریف کے مسجد نبوی کی زیارت کے موقع پر
ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کے خلاف مسجد نبوی میں نعرے لگائے۔ یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پر، ان کے مزار اقدس پر کسی مسلمان کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس پر ایک قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یہاں تک ان کی ہم نے خامیاں گنوا دی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا حکمت عملی اپنائے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان جیل سے باہر آ جائیں اور واپس اقتدار کی باغ دوڑ سنبھال لیں۔ پہلی حکمت عملی، انتقامی سیاست سے گریز۔ جناب خان صاحب انتقامی سیاست سے گریز کرتے ہوئے جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ دوسری پالیسی، رویہ میں لچک۔ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے سیاسی دشمن وقت آنے پر اتحادی بن جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جناب آصف علی زرداری ہیں، جنہوں نے سیاست میں اپنے دشمنوں سے نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ انہیں طاقت میں بھی شامل کیا۔ پیپل پارٹی کی قیادت عموماً جنرل ضیاء الحق اور ان کے ورثاء سے انتقام لینے کی بات کرتی رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق جنہوں نے 1977 میں اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹا اور عدالت کے ذریعے ان کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ آصف زرداری صاحب نے اسی ضیاء الحق کے بیٹے کو صلح کا پیغام بھیجا۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ آصف زرداری کا نام سننا پسند نہیں کرتی تھی، اور جب زرداری صاحب نے اعجاز الحق صاحب کو صلح کو پیغام بھیجا، انہوں نے صلح کی پیشکش قبول کر لی۔ اس طرح سے جناب اعجاز الحق کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں آصف زرداری کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ کیا عمران خان زرداری صاحب کی حکمت عملی سے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ خان صاحب کا ماضی میں بیانیہ بہت سخت رہا ہے، لیکن سیاست میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عمران خان زرداری صاحب کی طرح لچکدار سیاست اپنانا شروع کر دیں تو وہ دوبارہ عوامی اور سیاسی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری حکمت عملی، اداروں سے مصالحت۔ عمران خان کو جیل سے باہر آنے اور دوبارہ سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا ہوں گے۔ ان کے بیانیے میں نرم لہجہ اور مصالحت کی جھلک ہونی چاہیے۔ ایک نیا عمران خان اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست چھوڑ کر مصالحت کی راہ اپنائے گا۔ وہ اپنی پالیسیوں میں اداروں کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اپنا شراکت دار بنائے گا۔ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے قائم رہتے ہیں۔ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ پھر ان اداروں کے ساتھ مل کر کیسے کام کریں گے؟ وہ نفرت میں اتنا آگے جانے کی بجائے واپسی کا راستہ انہیں رکھنا چاہیے۔ ایک نئی سیاسی حکمت عملی تیار کریں جس میں عوامی مسائل جیسے کہ مہنگائی، معیشت اور تعلیم پر توجہ مرکوز ہو۔ یورپ اور امریکہ کی طرح تھنک ٹینک بنائیں جو مہنگائی، معیشت، تعلیم، انصاف جیسے مسائل حل کرنے کے لیے پالیسیز بنائے۔ بین الاقوامی سطح پر تعلقات مضبوط کرنا عمران خان کی سیاست میں ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ انسانی حقوق اور انصاف کے بیانیوں کو عالمی سطح پر پیش کریں۔ اب تک جناب عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ رہا ہے، میرے دشمن ملک کے دشمن۔ اب ان کو ایسا بیانیہ اپنانا ہوگا جو عوام، ادارے اور بین الاقوامی سطح پر قابل قبول ہو۔ مثال کے طور پر ایسا بیانیہ جس کے بنیادی نکات اور عنوانات یہ ہو سکتے ہیں: اختلاف ختم، ملک پہلے۔ دوسرا نقطہ، مل کر چلیں، مل کر بڑھیں۔ تیسرا، ایک قوم، ایک مقصد۔ چوتھا، سب کے لیے امن، سب کے لیے خوشحالی۔ پانچواں،
عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، سب کے لیے پاکستان، میں ہوں آپ کا عمران خان۔ ان نکات پر مشتمل بیانیہ تصادم کی بجائے ہم آہنگی کا پیغام دے گا۔ محترم دوستو، عمران خان کے لیے جیل سے باہر آنا اور اپنی سیاسی طاقت دوبارہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ صحیح حکمت عملی اپنائیں تو شاید ہم انہیں دوبارہ سیاسی میدان میں دیکھ سکیں گے۔ کیا احتجاجی مظاہروں اور افراتفری سے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عملاً ایسا ناممکن ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی بھی سیاسی لیڈر نے اس وقت کی اسٹیٹ یا ریاست کو چیلنج کر کے حکمرانی حاصل نہیں کی۔ اگر کسی کو کامیابی حاصل ہوئی بھی ہے، وہ ایک وقتی عارضی ہے، کچھ عرصے بعد وہ ریاست دوبارہ اس پہ قابو پا لیتی ہے۔ قائد اعظم کی مثال لے لے، ان کی شخصیت کا تاثر ایسا تھا کہ ہر قسم کی اخلاقی اور مالی کرپشن سے پاک اور باروب اور سنجیدہ شخصیت تھی۔ متحدہ ہندوستان میں کئی بار جہاد اور سول نافرمانی کی تحریکیں چل چکی تھیں، اس میں ناکامی ہوئی تھی، لہذا قائد اعظم نے اس کی ترغیب نہیں دی اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے پاکستان حاصل کیا۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا ایک نیا عمران خان ممکن ہے جو اپنی ماضی کی سیاست چھوڑ کر ایک نئے راستے کا انتخاب کرے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ کر سکتے ہیں، یا وہ دوبارہ پرانی غلطیوں میں پھنس جائیں گے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔